اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز ایم اردو پہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور جو ایک وتیرہ ہے تحریک انصاف کا، چیزوں کو گڈمڑ کرنا، اعلیٰ عدلیہ پہ، اداروں پہ، فوج کی قیادت پر پریشر ڈالنا، ان کو بلیک میل کرنا، ان پر اثر انداز ہونا اور اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہی ہوا. اب آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک غلیظ، گندی، بے حیائی پر مبنی، فحش اور میں کہوں گا بے غیرتی اور بے شرمی پر مبنی سوشل میڈیا کمپین چلائی جا رہی ہے، جس کی مذمت وفاقی وزارت قانون و انصاف نے بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کے جو نامور وکلا ہیں، ہماری جو لیگل فرٹرنٹی ہے، اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، آپ شادیانے بچاتے ہیں. کوئی جج آپ کے خلاف فیصلہ دے دے، وہ پاکستان کا بھی غدار بلکہ وہ دنیا کا غدار بنا دیا جاتا ہے. اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کا اسکول، اس کی تعلیم، اس کی ڈگریاں، اس کے رشتہ دار، ان کا کچا چٹھا، یعنی کہ تمام ان کی عزت و ناموس یہ پی ٹی آئی اور یوتھ مافیا خاک میں ملا دیتا ہے. لیکن وہ مرد حر ڈٹا ہوا ہے. اس نے تو ابھی کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہی نہیں جو عمران خان کے خلاف جاتا ہو. اس نے پیر کا وقت مقرر کیا اور اس نے خود کہہ دیا کہ ٹرائل کورٹ نے غلط کیا، جلدی فیصلہ سنا کر غلط کیا. اس نے جب خود کہہ دیا اور وہ اس چیز کو چیف جسٹس صاحب نے خود دیکھ لیا، پھر کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ لطیف خوسا کی بات مانی جائے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے جو مرضی فیصلہ کرنا ہے کر دیں، اب ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے، ہم تو آپ کی معاونت کے لیے موجود تھے، اب ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے نا. یہ سیاسی طور پہ کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک سازش ہے. اور اس کے بعد دو تین دن سے مسلسل چیف جسٹس عامر فاروق کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بھئی انصاف کے تقاضے پورے ہونے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہتر فیصلہ دے دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیں جہاں کا جج نیا آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی سزا اس کیس میں توشہ خانہ میں معطل کر دیں اور کورٹ کو کہہ دیں کہ بھئی اثر نو اس کی آپ ٹرائل کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا نا، کہ سپریم کورٹ کو دیکھ دیں جی، چلے جی ٹھیک ہے جی، اگر سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی تو وہ دیکھ لے. یہ میں امکانات کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے ہی یہ طوفان بدتمیزی جو سوشل میڈیا پہ مچایا ہوا ہے، کوئی ان کی کوئی باعزت شخص ان رقیق بد اخلاقی، بد کرداری پر جملوں سے محفوظ نہیں ہے. ہم بھی یہ جب ویلاگ کرتے ہیں تو الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کہ جناب کوئی غلطی اور گستاخی نہ ہو جائے. لیکن یہ جو مافیا ہے، سوشل میڈیا کا، پی ٹی آئی کا مافیا، یہ کہتے ہیں کہ بس وہ باہر آئے. وہ منت ترلے کر رہے ہیں اپنی بیگم کے ذریعے، بشرا بی بی کے ذریعے، کہ مجھے باہر نکالو. وہ منت ترلے کر رہی ہیں باہر مختلف مقتدر اداروں سے کہ مہربانی کریں، معافی دے دیں، معافی تلافی کی وہ کوشش کر رہی ہے. اور دوسری طرف یہ طوفان بدتمیزی ہے. عظیم لیڈر، قوم کا لیڈر. کون سا قوم کا لیڈر؟ تباہی و بربادی کا منبع، جس نے بنیاد رکھ دی تقسیم، تفریق، نفرت، تعصب
اور متعصب قسم کا انسان. نیا پاکستان، پرانا پاکستان، کون سا نیا پاکستان؟ یہ پرانا ہی جو چل جائے تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے. اور یہاں پر جو کمپین چلائی جا رہی، پھر وہی بات، ان کی تو باقاعدہ نہیں بنتی آپس میں. یہ جمیمہ خان بھی باہر بیٹھی ہوئی لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے اس کو شٹ اپ کال دی. یہ بھی آپ کو بتا دیں. بشریٰ بی بی نے کہ تم آرام سے بیٹھو، میرا میاں، میں جانوں میں اس کو نکال لوں گا، میرے موکل نکال لیں گے، جد نکال لیں گے. وہ باہر بیٹھی لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ برطانیہ آ جائے. اسرائیلی لابی، یہودی لابی، عالمی لابی جو اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اس کے ذریعے لگی ہوئی ہے میں اس کو کسی طریقے سے عمران خان کو نکالوں. لیکن بشریٰ بی بی کی اس کے وہ ظاہر ہے سوکن کو کون برداشت کرتا ہے. بے شک اس کو طلاق دے دی، لیکن وہ عمران خان کے بچوں کی ماں ہے، سلمان اور قاسم کی. اس وجہ سے اس کو شاید فکر ہے. لیکن بشریٰ بی بی نے اس کو پیغام بھجوایا کہ خبردار جو تم نے اس معاملے میں ٹانگ اٹھائی، میں جانوں اور عمران خان جانے. جائیداد پہ نظر ہے، بنی گالہ کا گھر پہ نظر ہے، بینک بیلنس پہ نظر ہے، توجہ پہ نظر ہے. وہ کیا ہے جی، وہ زمان پارک کا گھر، وہ تو اپنے نام لگوا چکی ہیں، باقی چیزوں کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش، لیکن یہ اٹھی ہیں بے انصافی بھائی، کیا سمجھیں گے؟ ابھی یہ بھی لوگ دیکھ کر دڑا دڑ میرے خلاف ہو جائیں گے، شروع لفافی صافی پتہ نہیں کیا کچھ کلمات کہیں گے، کہتے رہے. لیکن حق اور جو سچ کی جو حقیقت کی بات ہے وہ کہنی تھی، وہ آپ سے کہہ دی ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.